لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يفتح الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ادب گاہیش زیر آسماں زرش نازکتا نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا تو مصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست. ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں. ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں. آؤ پڑھیں وہ شمس کی صورت روئے نبی کی بات کریں. آؤ پڑھیں وہ شمس کی صورت روئے نبی کی بات کریں. نور خدا ہے نور نبی ہے نور ہے دین اور نور کتاب. نور خدا ہے نور نبی ہے نور ہے دین اور نور کتاب. ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں. ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں. نور خدا ہے نور نبی ہے نور ہے دین اور نور کتاب. ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے.
جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے۔ ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے۔ وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وارثنا مولانا محمد کما تحب و ترضى وصلی علیہ۔ ایک بار اور حدیث صلوات پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور حدیث شریف پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ مولانا محمد کما تحب و ترضى وصلی علیہ۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ عرض کرنے سے پہلے کچھ اصولی اور بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھ لینا ضروری ہے۔ اہل علم حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں کچھ مفردات ہیں اور کچھ مرکبات، اور مفردات کو آپ حروف مقطعات کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، حام میم عین سین قاف وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جو پورے جملے، یہاں کوئی جملہ نہیں، الف لام میم الگ الگ حروف ہیں۔ ان مرکبات میں وہ کچھ ایسے ہیں جن کو محکمات کہا گیا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو متشابہات کہا گیا۔ محکم اور متشابہ، اس کے فرق کو عام ذہن میں اتارنے کے لیے یہ پیچیدہ بات ہے، ایک آسان راستہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کہ وہ آیت محکم ہے
جس سے جو ظاہر ہو وہی مراد، اور جو مراد ہو وہ ظاہر ہو. خدا کی جو مراد اپنے اس کلام سے، اس آیت کے الفاظ اور کلمات سے ظاہر وہی مراد، جو مراد ہو بالکل ظاہر. اور متشابہات کے لیے جو ظاہر ہو وہ مراد نہ ہو، اور جو مراد ہو وہ ظاہر نہ ہو. اسی لیے جہاں متشابہات کی بات آتی ہے یا مقطعات کی، تو اس میں معنی آفرینی کی اجازت نہیں، اس لیے کہ خدا کی مراد بندہ کیسے جانے جب تک خدا خود نہ بتائے. تو اس سلسلے میں احتیاط کے جو مسئلہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا، سیدھے سیدھے کسی متشابہ آیت کے تعلق سے کوئی پوچھے خدا اپنی مراد جانے، اس کے بتائے سے رسول جانے، خاموش ہوگا. یہ بہترین راستہ ہے، اس کو اصلاً طریقہ کہا گیا. اس پہ کوئی معنی آفرینی نہیں، مگر ایک گنجائش دی گئی ہے کہ اگر آپ اس کی کوئی توجیہ تعویل کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کی تعویل سے کسی شان والے کی شان نہ گھٹے، اور وہ قرآن کی کسی محکم آیت سے ٹکرائے نہیں. اس لیے کہ محکم تو واضح ہے، مراد واضح، تو جو واضح المراد ہو، ظاہر المراد ہو، اس سے ٹکرائے نہیں. ان دو باتوں کا خیال کر کے اگر کوئی تعویل کرے تو اس کو سالم راستہ کہا گیا کہ ہاں ایسا کر سکتا ہے. اور تعویل بھی ایسی ہو کہ دلائل اس کی پشت پناہی کر رہے، محض اختراع نہ ہو، محض ذہنی جولانیت نہ ہو، اس کے اندر بھی دم ہو، قوت ہو. ہمارے سمجھنے کی چیز جو ہے وہ صرف محکم آیت ہے. ہم کو خام خواہ کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم متشابہات کے پیچھے پڑیں اور اس کے معنی کی تحقیق کریں. اسی میں پڑھ کر لوگ بھاگ گئے، اور قرآن نے کہا کہ متشابہات کے پیچھے تو وہی پڑتا ہے جس کے دل میں کجی ہو، اس کا معنی آفرینی کر کے شان والے کی شان گھٹتی ہے یا محکم سے ٹکراؤ ہوتا. یہ تو رہا اصولی معاملہ جو اصول زبان سے میں کچھ عرض کر رہا تھا، مگر بات مثالوں سے زیادہ سمجھی جاتی ہے کہ بھی متشابہ کی مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اب اس کا سیدھا ترجمہ آپ کر لیجئے جیسے اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر. اب ہاتھ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو ہاتھ سے آپ وہی سمجھتے ہیں، اپنے ہاتھ کو دیکھ لیجیے. تو اگر یہی جو ظاہر ہے ہاتھ کے معنی سے وہی مراد لے لیا جائے تو پھر اللہ کے لیے ہاتھ ثابت، اور جس کے ہاتھ ہوتا اس کے لیے جسم ثابت، اور جس کے لیے جسم ہوتا ہے اس کی شکل و صورت ثابت، اور جس کے لیے شکل و صورت اس کے لیے مکان و زمان ثابت. تو چلے تھے خدا کو پہچاننے، بت بنا کے رکھ دیا. تو جو ظاہر تھا وہ مراد نہیں، جو مراد ہے
وہ ظاہر نہیں. یہ ہے متشابہات. اسی لیے جب اس کا ترجمہ ہاتھ کا لفظ کر کے نہیں بلاؤ، یہ ہاتھ نہیں مراد لیتے. کہیں کوئی دست قدرت کہہ دیتا ہے، کہیں کوئی دست رحمت کہہ دیتا ہے. تعویل ایسی کرو جو شان والے کی شان نہ گھٹے. ایسے ہی ایک آیت کریمہ ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اے محبوب تم کہہ دو. احتیاط کس قدر ہے، تم کہہ دو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس آیت کریمہ کو بھی آیات متشابہات میں شمار کیا، اس لیے کہ اس کا ظاہر جو ہے بالکل جو ظاہر ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ویسے ہی ترجمہ کر دیں تو شان والے کی شان گھٹتی ہوئی نظر آئے گی. اور یہ آیت دوسری محکم آیتوں سے ٹکرا جائے گی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اے محبوب تم کہہ دو. مخاطب تو سرکار کے مخاطب کون، کن سے کہہ دیں؟ کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں یہی ملے گا، کفار و مشرکین. مخاطب کم کے مخاطب کون ہے؟ ان کافروں سے کہہ دو. یعنی جو ایمان لا چکے ان سے نہیں کہنا، جو آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو چکے ہیں ان سے نہیں کہنا. یہ جو باہر دکھ رہے ان سے کہہ دو. تو اب مخاطب کون ہوا؟ کفار و مشرک. اب آپ کتنا ہی گر جائیں اپنے نبی کو کافر و مشرک کی طرح کہنے کو تیار نہیں ہو سکتے. بظاہر جو مفہوم ہو رہا ہے اگر وہ مراد لے لو تو شان والے کی شان گھٹتی ہے. اب اس سلسلے میں یہ بات نہایت ہی مناسب ہے اہل عقیدت کے لیے کہ اس آیت سے جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں، جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں. ایک بات بتائیے، آج ابو جہل یا ابو جہلی اس دور کے جو کفار وہ آ کے مسلمانوں سے کھڑے ہو کر کہیں اے مسلمانوں تمہارا رسول تو ہماری طرح ہے. ابو جہل بولے، ابو لہب بولے، عتبہ و شیبہ بولے اے مسلمانوں تمہارا رسول تو ہماری طرح ہی. میں خود نہیں کہہ رہا، تمہارا رسول ہی کہہ رہا اور خطاب ہم ہی سے کر رہا. مخاطب اس کے ہم ہی ہے. تو تمہارے رسول کی بات جب سچی ہے اور خطاب ہم ہی سے ہے تو وہ تو ہماری طرح ہوئے. تو کیا یہ حق ابو جہلیوں کو آپ دیں گے کہ وہ ایسا کہیں؟ یہاں سے ایک نقطہ آپ کے ذہن میں اور آ گیا ہوگا کہ جو کفار مخاطب تھے جب ان کو آپ حق نہیں دے رہے ہیں تو جو ایمان والے مخاطب ہی نہ ہو ان کو کہاں سے حق آپ دے دیں گے کہ وہ اپنے رسول کو اپنی طرح کہنے لگے؟ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، پورے قرآن کریم کو مطالعہ کریں، احادیث کے صفحات کو دیکھیں، دوسری آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں. یہ تو آپ کو مثال ملے گی قرآن کریم کہ نبیوں نے کھلے ہوئے کافروں سے کہا کہ ہم تمہاری طرح بشر، اور کھلے ہوئے کافروں نے نبیوں سے کہا
ما انت باللہ بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح بشر. تو کافر نبی سے کہہ رہا کہ آپ ہماری طرح بشر، نبی کافر سے کہہ رہا میں تمہاری طرح بشر. اس کی مثال قرآن میں ملے گی، مگر ایک بھی مثال کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملے گی کہ نبی مومنین سے کہے کہ ہم تمہاری طرح، اور مومنین نے کہا ہو کہ ہم نبی کی طرح. ایسا نہیں کہ مومنین سے خطاب نہیں ہو، بلکہ ایکم مثلی، جب مومنوں سے خطاب ہوا کیا تم میری طرح ہو؟ لست کاحد منکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. موقع تو وہی تھا نا صوم وصال کا، کہ حضور نے صوم وصال رکھا تو صحابہ نے پیروی کی، روزے پہ روزہ نہیں، افطار نہ سحری، چہرے پر نقاہت کے آثار نمایاں ہوئی. سرکار نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا حضور آپ نے صوم وصال رکھا، ہم نے بھی رکھا. تو پوچھا ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ لست کاحد منکم ابیت عند ربی یطعمنی ربی ویسقین، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کے ہاں شباش ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. دوستو بات تو آگے بڑھتی جائے گی، آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ رب کیا کھلاتا پلاتا ہے. جاؤ خلوت و جلوت والوں سے پوچھو کہ کبھی رسول کو کچھ کھاتے دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو، خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق کبھی دیکھا؟ اور رسول کہتے ہیں کھلاتا پلاتا. تو کیا کھلاتا پلاتا؟ ذرا صاحب دیکھیں، یہ منظر بھی عجیب بات ہے کہ حضرت آدم کو بھی اجازت دی تھی رب نے کہ آدم جنت میں رہو، اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، اور پھر عام اجازت ہے جو چاہو کھاؤ پیو بے روک ٹوک، حیث شئتما، جو چاہو کھاؤ پیو بے روک ٹوک. تو حضرت آدم کے لیے کیا قانون تھا کہ جو چاہو وہ کھاؤ، یعنی چاہنا بھی تمہیں ہے، کھانا بھی تمہیں ہے، جو چاہو وہ کھاؤ. اور نبی کو چاہنے کی بھی زحمت نہیں دی، میں جو چاہوں گا وہ کھلاؤں گا. نبی تمہیں چاہنے کی بھی زحمت نہیں، میں جو چاہوں گا وہ کھلاؤں گا. تو کیا کھلایا؟ تو وہ کچھ دوسری غذا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو، رب تبارک و تعالی ہمارے روح کا بھی رب ہے، ہمارے جسم کا بھی رب ہے، ہمارے روح کا بھی رازق ہے، ہمارے جسم کا بھی رازق ہے، ہمارے روح کا بھی مالک ہے، ہمارے جسم کا بھی مالک ہے. اور جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے. روح کی غذا سے جسم کی پرورش نہیں ہو سکتی، اور جسم کی غذا سے روح کی پرورش نہیں ہو سکتی. دونوں کی غذائیں الگ ہیں. یہ روٹی بوٹی یہ جسم کی غذا ہے، اس سے روح توانا نہیں ہوگی. اور ذکر الہی، تسبیح ربانی، یہ روح کی غذا ہے، اس سے جسم جو ہے توانا نہیں ہوتا. تو اب روح کی غذا اور ہے، جسم کی غذا اور ہے. تو نبی کریم کی بشریت پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ساری بشریت عین روح ہو جاتی ہے، ایسے روحانی اور ایسا نور ہو جاتا ہے کہ ملائکہ کی جو تسبیح ربانی، ملائکہ کا ذکر ان کی غذا ہے. تو رسول جو ذکر کرتے وہی ان کی غذا ہے، جو ذکر الہی، جو تسبیح ربانی، وہی رسول کی غذا بن جاتی ہے. تو کیا تم میری طرح ہو؟ آپ غور فرمائیں، اپنوں سے کیا کہا گیا کہ تم میری طرح نہیں، غیروں سے کہا گیا تم میری طرح. ہے نہ سمجھ میں آنے والی بات نا. لہذا اس کی ایسی توجیہ کرنا کہ جس سے شان والے کی شان گھٹے، یہ زائغین کا راستہ ہے، یہ ان کا راستہ ہے جن کے دلوں میں کجی ہے. توجیہ ہی کرنا ہے تو ایسی کرو، ایسی کرو جس میں شان والے کی شان نہ گھٹے. جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو مماثلت کی بات کی جا رہی ہے، ظاہری صورت بشری، ظاہری صورت بشری یعنی
اے لوگو جیسے تم ملک نہیں ہو میں بھی ملک نہیں ہوں، تم خدا نہیں ہو میں بھی خدا نہیں ہوں، جیسے قل انما انا بشر مثلکم، ترجمہ میں اپنے پسند کا سناؤں کہ اے محبوب تم فرما دو کہ صرف چہرہ مہرہ رکھنے میں تمہارے روپ میں ہوں۔ چہرہ مہرہ رکھنا اور ہے اور چہرہ مہرہ اور ہے۔ تمہارا چہرہ مہرہ نبی کے چہرے مہرے کی طرح نہیں ہے، مگر تم بھی چہرہ مہرہ رکھتے ہو، میں بھی رکھتا ہوں۔ تو جو چہرہ مہرہ رکھے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو چہرہ مہرہ رکھے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ انما الہکم الہ واحد، اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو تعویل کرنا ہے تو ایسی کرو کہ اس سے شان والے کی شان نہ گھٹے، اور نہیں تو سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ اس کی مراد کیا ہے خدا جانے، اس کا رسول جانے۔ مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ نبی اپنی زبان سے بطور تواضع جو الفاظ استعمال کریں اس کے دہرانے کی ہمیں اجازت نہیں۔ تواضع کا معنی آپ کیا جانتے ہیں؟ تواضع انکسار کا معنی جھوٹ بولنا نہیں۔ تواضع کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص میں بہت سارے صفات ہیں، کچھ بلند و بالا کچھ کم، کچھ بلند و بالا صفات کچھ کم۔ اب اس کے بعد اس کے گمان کے لحاظ سے تو وہ اپنا تعارف ان صفات سے کرائے جو کم، یہ ہے تواضع۔ کوئی عالم صاحب اپنا تعارف کرائیں، ارے میں کیا جانتا ہوں بس یہی چند الفاظ، تو ظاہر ہے وہ چند الفاظ کو ضرور جانتے ہیں، جب عالم ہے تو چند الفاظ کو جاننے والے، مگر اپنا تعارف وہ خود ہلکا کر کے جو دکھاتے ہیں اس کا نام تواضع ہے۔ ایسی بات نہیں کہ جو جھوٹ بولے، جو چیز نہ ہو وہ بتا، چاہے وہ حقیقتاً ویسا ہو چاہے اپنے گمان میں ویسا ہو۔ تو نبی کے لیے تو بات مناسب تھی کہ ان کی زبان سے تواضع انکسار کے کلمات نکالے جائیں، اس لیے کہ اگر وہ تواضع نہ کریں گے تو ہم تواضع میں کی اتباع کس کی کریں گے؟ نبی کو تو سبھی کو اتباع کے لیے کوئی راستہ چھوڑ ہی دینا ہے، نمونہ بنا ہی دینا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ بعض باتیں بڑی سچی ہوتی ہیں، سچی ہوتی ہیں، مگر ان کا کہنا گستاخی۔ ایک بات سمجھ لو، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نبی کی بشریت کے قائل ہیں، اور اتنا قائل ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ لہذا یہ الزام تو کبھی دیجیے گا نہیں کہ ہم بشر نہیں مانتے۔ ارے بشر کی ہدایت کے لیے بشر ہی تو آئے گا۔ تو بشر ماننا یہ ہمارا اسٹیج، ہمارے مسلک میں یہ نبی بشر ہے۔ لفظ بشر میں جھگڑا نہیں، جھگڑا وہاں سے شروع ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے۔ تو جب اپنے جیسے کی بات آتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ ان کو آئینہ ضرور دکھایا جائے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ بشر تو ہیں، مگر نبی کا تعارف بشر سے اگر آپ کراتے ہیں تو یہ انصاف آپ نہیں کر رہے۔ جس کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں تو نچلی ڈگری سے اگر آپ نے تعارف کرایا، ایک شخص گریجویٹ ہے تو جو گریجویٹ ہوگا کیا اس نے میٹرک نہیں پاس کیا؟ کیا میٹرک اس نے نہیں پاس کیا؟ کیا پرائمری کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس نہیں ہے؟ تو سند تو بہت ہے نا۔ اب اس کا آپ تعارف کریں، صاحب آپ سے ملیے، آپ میڈل چاہیے، تو وہ سمجھ لے گا بات تو سچی کہہ رہا مگر نیت خراب ہے، بات تو سچی کہہ رہا ہے۔ جو اونچی ڈگری رکھتا ہے اس کے پاس تو نیچے کی ڈگری ہوگی۔ ایک عالم دین آپ کے پاس بیٹھا ہوا، علم دین کا فاضل کی ڈگری ہے، اور آپ اس کو مولوی کہہ کے تعارف کرائیں تو وہ کچھ بولے گا تو نہیں، مگر سوچے گا کہ آخر میں نے قصور کیا کیا۔
تو جب آپ تعارف کے آداب یہ ہیں کہ اونچی جو ڈگری ہوتی ہے اسی سے تعارف کرایا جاتا ہے، اسی سے پہچان، کسی کا خطاب بھی کیا جائے گا تو اسی سے. اگر آپ پوسٹ گریجویٹ ہیں تو آپ کو اگر ہم گریجویٹ کہہ کے پہچان کراتے ہیں تو یہ بھی بے انصافی. تو ڈگریاں کتنی ہو، مگر جو سب سے اونچی ڈگری ہے تعارف کے لیے انہی الفاظوں کو استعمال کرنا چاہیے. اسی لیے قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں کہ اس بات کا پورا لحاظ کیا ہے کہ جہاں ڈگری بڑھی ہے تعارف کا انداز بدل گیا. جہاں ڈگری بڑھی ہے وہاں تعارف کا انداز بدل گیا. دیکھیں یہ انسان یہ جانور ہے کہ نہیں؟ جسم ہے، جوہر ہے نہ، بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کے نیچے کا درجہ ہے جانور. کبھی جانور کہہ کر کے انسان کا تعارف کہیں ملا؟ کبھی انسان سے خطاب یا ایھا الحیوان کہہ کے ہوا؟ حالانکہ اگر انسان کو حیوان کہا جاتا برائی کیا تھی؟ کیا وہ حیوان نہیں ہے؟ برائی کیا تھی؟ برائی یہ ہے کہ ایک درجہ اونچا تھا تو ایک درجہ نیچے سے بات کر رہا ہے. برائی یہ ہے. اسی لیے جہاں حیوانیت نے انسانیت کا لباس پہنا تو اب خطاب قرآن کا یا ایھا الناس، اب اسے اے حیوان کہہ کے نہیں بلایا، اے انسان. اور جب انسان نے ایمان کے جوہر کو اپنا لیا تو اب اس کو یا ایھا الناس کہہ کے نہیں بلایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے ایمان والے. ایمان والے کو ہم انسان کہہ کے پہچانوا سکتے تھے، مگر جب ایمان کا درجہ اس کو مل گیا ہے تو اب یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ اس درجے کو چھوڑ کر کے تم انسان کے لفظ سے اس کا تعارف کراؤ. اور یہی ایمان والا جب بہت اونچے درجے پر خدائی سے پہنچا کر کے اسے نبوت اور رسالت کے درجے پہنچا دیتا ہے تو اس کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نہیں بلاتا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. تو جیسے درجہ جیسے بلند ہوتا ہے خطاب کا معیار بھی بلند ہوتا ہے، اس تعارف کا انداز بھی بلند ہوا کرتا ہے. اب اگر ہم رسول کا تعارف ایسا کرائیں جو نچلے درجوں کا ہونا چاہیے تو یہ بڑی بے انصافی کی بات ہے. ہم تو صرف مسلمانوں سے اتنی ہی سی بات کہتے ہیں، اپنے رسول کو وہ کہو جو تم ہی کہہ سکو، کافر نہ کہہ سکتا. اپنے رسول کی تعریف کرتے ہوئے رسول کے لیے وہی کہو جو تم ہی کہہ سکتے. ایمان والا ہی بول سکتا ہے، کافر نہ کہہ سکے. اور اگر تم نے صرف اپنے جیسا بشر کا لفظ استعمال کیے تو کافر بھی بولتے تھے، کافر بھی اسی طرح تعارف کراتے تھے. تو اپنی بولی کم سے کم کافروں کی بولی سے ہٹا دو، جو ان کی بولی ہے اس سے تو کم سے نہ ملے. ہاں تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں مگر اس کا استعمال غلط ہو تو وہ پسند نہیں کی جاتی. ایک بات انصاف سے بتاؤ، سارے انسانوں کے تعلق سے یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا. یہ سارے انسان کا خمیر قطرہ ناپاک سے تیار ہوا کہ نہیں؟ اچھا اب کسی انسان کو ایک مرتبہ کہہ کے بلاؤ کہ قطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والے، پھر دیکھو کہ آپ کی کیا تواضع ہوتی ہے. وہ کہے گا سچے تو تم ضرور ہو مگر ایسی بات کہی نہیں جاتی. یہ ضروری نہیں کہ جو بات سچ ہو کہیں بھی جائے. یہ کوئی بات سچ ہو، عربی ہمارے روز کے محاورے میں دیکھ لیجئے، جو آپ کا ماموں ہوگا وہ آپ کا باپ کا کیا ہوگا؟ جس کو سالہ ہوگا نا. ذرا سا اپنے ماموں جان کو کہہ کے بلائیے ابا کے سالے ادھر سنیے تو سوچیں، بات سچی ہے مگر بولی نہیں جاتی. بولو تو سزا کھاؤ. اتنی سچی بات بھی بولی اور مار بھی کھا رہے. ارے تمہاری مائیں جو ہے تمہارے باپ کی کیا ہے؟ سمجھا؟ بلا کے دیکھو تو ماں کے بغیر باپ کی جورو کہہ کے بلاؤ تو دیکھ کیا حال ہوگا. بات سچی ہے مگر کہیں نہیں جاتی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے کسی شان والے کی شان گھٹتی ہو. میں تو بات بہت آگے لے کے چلا گیا. بتانا مجھے یہ تھا کہ وہ آیتیں جو متشابہات ہیں یا مقدات ہیں اس کے سلسلے میں صحیح راستہ یہی ہے. اسلم راستہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے
کہ اس کی مراد خدا خود ہی جانے، یا کم سے کم سالم راستہ یہ ہے کہ ایسی توجیہ کرو کہ نہ شان والے کی شان گھٹے نہ کسی محکم آیت سے ٹکراؤ۔ مگر آپ سوچیں گے کہ جب یہ بات ہے تو متشابہات مقطعات ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں تو قرآن میں رکھے کیوں گیا؟ ہمیں تو صرف محکم آیت چاہیے، ہم کو تو صرف مسئلہ مسائل چاہیے، احکامات کی آیت چاہیے، محکم آیتیں ہمیں چاہیے۔ ایسی چیزیں رکھی کیوں گئی جس کے بارے میں یہ کہ مانو، ماننا ضروری، سمجھنا ضروری نہیں۔ سمجھو چاہے نہ سمجھو مگر مانو، مطلب ذہن میں آئے یا نہ آئے مگر مانو۔ آپ کہیں گے بڑی زبردستی کی بات ہے، کرے زبردستی کی بات نہیں ہے، یہی تو ایمان کا امتحان ہے کہ تم خدا کی وہی بات مانو گے جو سمجھ میں آئے، وہ بات نہیں مانو گے جو نہ سمجھ میں آئے۔ تو تم نے خدا کو مانا یا اپنی سمجھ کو مانا؟ تم اپنی سمجھ پر ایمان لائے ہو یا خدا پر ایمان لایا؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہمارے ہی ایمان کا امتحان بھی ہے کہ ہم خدا رسول کی وہ بات بھی مانتے ہیں جو سمجھ رہے ہیں، وہ بات بھی مانتے ہیں جو نہیں سمجھ رہے۔ سوال یہ جو ہمیں سمجھانا نہیں کرتا تو رکھا کیوں؟ ارے بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ قرآن آپ پہ نازل نہیں ہوا، قرآن رسول پہ نازل ہوا، اور جس پر نازل ہو وہ سمجھتے ہیں، جس پہ نازل ہوا وہ سمجھتے ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ صرف مان لیجئے کہ وہ حق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں تبیانا لکل شیء، قرآن ہر شے کا واضح بیان ہے۔ تو ایسے لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ بھی قرآن میں دخل اندازی شروع کر دیں کہ ہر شے کا واضح بیان ہے، ہر شے کا واضح بیان ہے۔ یہ غلط بات ہے اور صحیح بات بھی ہے۔ قرآن ہر شے کا واضح بیان کس کے لیے ہے؟ جس پہ نازل ہوا۔ یہ آپ کے لیے نہیں، آپ کو تو جتنا انہوں نے دیا اتنا ہی، اس سے زیادہ آپ کی بساط نہیں ہے۔ تو دوستو، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اس آیت کریمہ کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ آیت کریمہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ اب اس کے لیے مختصر بات یہی کہ میں یہ کہہ دوں کہ اللہ اس کی مراد جانے، یا توجیہ و تعبیر کی جائے تو ایسی کی جائے جس سے نہ شان والے کی شان گھٹے نہ کسی محکم آیت سے ٹکراؤ۔ تو اب سنیے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور، اللہ زمین و آسمان کا نور۔ یہاں ایک پریشانی ہوگی آپ کو کہ نور جو کہا گیا ہے تو نور یا تو عرض ہوتا ہے یا جوہر۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ روشنی ہے نا، روشنی، تو اگر روشنی ہے، آفتاب نور ہے، اور جو اس سے روشنیاں نکل رہی ہیں وہ بھی نور ہے دیواروں پر۔ مگر دیوار پر جو روشنیاں دکھ رہے ہیں وہ دیوار کی محتاج، دیوار نہ ہوتی تو وہاں وہ آپ کچھ نہ دیکھتے۔ اور آفتاب کا نور جو ہے اپنی ذات سے قائم، تو وہ جوہر، یہ دیوار پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عرض، اس کو اور آپ سمجھیں، ایک ہے ذات، ایک ہے صفت۔ ذات تو خود ہوتی ہے، صفت اس سے الگ ہوتی ہے۔ صفت بغیر ذات کی کبھی پائی جائے گی؟ ذات تو کبھی بغیر صفت پائے جائے۔ عالم ذات ہے، علم اس کی صفت ہے، تو علم تو جدا ہو سکتا ہے مگر عالم جو ذات ہے، ذات سے ذات جدا نہیں ہوتی۔ زید عالم ہے تو زید سے اس کا علم تو جدا ہو سکتا ہے مگر زید سے زید جدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ قائم اپنی ذات سے قائم ہے اور علم اس کی ذات سے قائم ہے۔ مختصر یہ ہے کہ چاہے جوہر مانو چاہے عرض مانو، اس کو مادی ماننا پڑے گا، اور رب تبارک و تعالی مادہ اور مادیات سے پاک ہے، زمانہ زمانیات سے پاک ہے، اور مکان مکانیات سے پاک ہے۔ تو اللہ نور کیسے؟
نور یا تو جوہر ہوتا ہے یا عرض ہوتا ہے. اللہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے تو خدا نور کیسے؟ اب دیکھو کتنی پریشانی ہو گئی اس کی مراد کو ظاہر کرنے میں. سوائے خاموشی سوائے تحیر کے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب تعویل کی منزل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصدر کبھی کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے. اللہ نور السماوات والارض یعنی اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے. اللہ زمین و آسمان کو روشن فرمانے والا ہے. اب کوئی اعتراض کی بات نہیں. کتنا سیدھا ترجمہ ہو گیا، بات واضح ہو گئی. اللہ زمین و آسمان کو روشن فرمانے والا ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ اللہ کس سے روشن فرمانے والا؟ اب اس چراغ کو تلاش کرو جس چراغ سے اللہ نے زمین و آسمان کو روشن کر دیا ہے. اب اس چراغ کو تلاش کرو کہ جس چراغ سے اللہ نے زمین. بھئی آپ روشن کرنے کے لیے کوئی چراغ ہی چلائیں گے. میں نے کہا آپ نے اس گھر کو روشن کر دیا تو روشن کرنے والے تو آپ ہی ہیں، مگر گھر میں کوئی چراغ لٹک رہا ہے جس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. سوئچ آپ کے ہاتھ میں ہے مگر چراغ اندر ہے. چراغ اندر ہے تو روشن کرنے والے کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ روشن کرنے والا اس مکان کے باہر ہو مگر اس کا چراغ اندر جل رہا. ایسا ہو سکتا ہے. روشن کرنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ مکان میں رہے، مکان میں باہر رہ کے بھی روشن کر سکتا ہے. تو چراغ جب آپ نے بنا دیا اور اس نے روشن کر دیا، اچھا اس سے بھی پتا چلا کہ اس سے بھی پتا چلے گا کہ وہ چراغ کتنا بڑا. مجھے اس کمرے کو روشن کرنا ہے تو اس کے حساب سے میں چراغ جلاؤں گا. مجھے ایک حجرے کو روشن کرنا ہے تو اس کے حساب سے. اور خدا سارے زمینوں اور سارے آسمانوں کو روشن کرنا چاہتا ہے تو وہ چراغ بھی وہی ہوگا جس کو خود ہی وہ سراج منیر کہے، جس کو وہ خود کہے روشن چراغ. جس کو معلوم ہے جب رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھو گے کہ اے رب وہ کون سا چراغ ہے جس سے تو نے زمینوں کو بھی روشن کر دیا آسمانوں کو بھی روشن کر دیا، تو کہا کیا تو نے نہیں پڑھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ سراجا منیرا، وہ چراغ جس سے میں نے زمین و آسمان کو روشن کر دیا ہے، اس چراغ کا نام ہے نور محمد رسول اللہ، نور مصطفیٰ. قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کے جانب سے نور آ گیا. تو اس نور سے ہم نے سارے کائنات کو روشن کر دیا. اب اس نور کی تعریف کہ دیکھو ایک ہے اللہ نور، ایک اللہ کا نور. اللہ نور اور اللہ کا نور دونوں فرق محسوس کیا آپ نے؟ اللہ نور اللہ کا نور. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو روشن کر دیا. مثلا نور ہی اس کے نور کی مثال، اس کے نور کی مثال یعنی جس نور سے خدا نے ساری کائنات کو روشن کر دیا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ پر فانوس ہے. حالانکہ خدا کا نور اس طرح سے پابند تو ہونے والا نہیں. ایک چراغ اور اس پہ ایک طاق ہے، طاق میں چراغ ہے، چراغ پر فانوس ہے. تو علماء نے فرمایا کہ وہ طاق سینہ محمد رسول اللہ، وہ چراغ دل مصطفیٰ، وہ فانوس جسم محمدی. یہ خدا کا نور ہے جس نے ساری کائنات کو روشن کر دیا ہے. تو خدا کو سمجھنے سے پہلے نور خدا کو سمجھنا ہوگا، نور خدا سے رابطہ پیدا کرنا ہوگا. سیدھی سی بات ہے، سورج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذات کے لحاظ سے پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے. چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے. دریا پہلے ہے، روانی بعد میں ہے. پھول پہلے ہے، مہک بعد میں ہے. موتی پہلے ہے، چمک بعد میں ہے. مگر ایک بات بتاؤ، تمہیں پہلے روشنی ملی یا سورج ملا؟ تمہیں پہلے چاندنی سے سابقہ ہوا یا چاند سے؟ ادھر سے آؤ تو چاند پہلے چاندنی بعد میں، ادھر سے چلو تو چاندنی پہلے چاند بعد میں، ادھر سے چلو تو روشنی پہلے سورج بعد میں. تو
تو آپ ادھر سے آ رہے ہیں یا ادھر سے جا رہے ہیں؟ آپ ادھر سے آ رہے ہیں یا ادھر سے جا رہے ہیں؟ اگر ادھر سے جا رہے ہیں تو پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ، پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ خدا جس کو اپنے سے دور کرنا چاہتا، دور رکھنا چاہتا ہے، اپنے رسول کے قریب آنے نہیں دیتا، اور جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے رسول کے قریب کر دیتا ہے، رسول کے قریب کرتا رہتا ہے۔ جب تک رسول سے دور رہے خدا سے بھی دور رہے۔ ایسی کوئی مثال بتا دو کہ کوئی رسول سے دور رہا خدا کے قریب ہو گیا؟ دنیا میں آج تک ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ تو جس کو خدا اپنے سے دور رکھنا چاہتا ہے وہ اپنے رسول سے بھی دور کر دیتا ہے، اور جس کو قریب کرنا چاہتا ہے اسے رسول کے قریب کر دیتا ہے۔ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ عالم اسباب ہے، عالم وسائل ہے، یہاں ہدایت بھی وسیلے سے ہوتی ہے، یہاں گمراہی بھی وسیلے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک نظام ہے، ایک ضابطہ ہے، خدا نے بنا دیا ہے کہ ہم ہدایت دیں گے تو اپنوں کے قریب کر دیں گے، اور گمراہ کرنا چاہیں گے تو اپنوں سے دور کر دیں گے، اپنوں سے دور کر دیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا حضرت عمر کی شان کیا کس شان سے وہ نکلے تھے، کتنے برے خیالات لے کے نکلے تھے، ہاتھ میں تلوار لے کر، قتل رسول کا ارادہ لے کر کے یہ چلے، رسول کی طرف چلے، رسول کی طرف چلے، کیسے برے برے خیالات لے کر چلے۔ اور خدا کی شان قدرت دیکھیے، اس کی شان بے نیازی دے۔ اچھا عمر کچھ بھی سوچ کے چلو، کچھ بھی سوچ کے چلو، لے چل رہا ہوں ادھر، لے چل رہا ہوں ادھر۔ اور مختصر سا واقعہ صرف 2 مصروں میں سمجھ میں آ گیا کہ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ۔ یہاں پر ہم نے بات واضح ہو گئی کہ دیکھو مصطفیٰ کا کام ہے خدا سے ملانا، اور خدا کا کام ہے مصطفیٰ سے ملانا، خدا کا کام ہے مصطفیٰ سے ملانا۔ خدا مصطفیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور مصطفیٰ خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ داعین الی اللہ باذنی، وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ رسول کی طرف لے جا رہا ہے، یہ رسول کی طرف لے جا رہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، یہ رسول کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ خدا کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مگر دونوں کے لے جانے کی شان میں ذرا سا فرق بھی آپ محسوس کریں کہ جب حضرت عمر خدا سے مصطفیٰ کی طرف جا رہے تھے، اچھے خیالات نہیں تھے، برے ارادے تھے، ننگی تلوار تھی، کفر کا عالم تھا، شرک کی منزل تھی، خدا بے نیازی رکھتا، جس کو جیسے چاہے جہاں لے جائے، جس کو جیسے چاہے جہاں لے جائے، وہ شان بے نیازی رکھتا۔ مگر جب مصطفیٰ نے سفر شروع کرایا تو مومن بنا کے، صحابی بنا کے، فاروق اعظم، تو جو مصطفیٰ سے سفر شروع ہوتا ہے اس کی شان کچھ نرالی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جب سفر شروع کراتے ہیں تو پہلے ایمان کے دامن کو پکڑایا، صحابی کا درجہ دیا، فاروق اعظم بنایا، خدا سے ملا دیا۔ اور خدا نے جب مصطفیٰ سے ملایا تھا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پہلے یہ مومن ہو تو نبی کے پاس چلے، پہلے یہ صحابی بنے تو نبی کے پاس چلے، نہیں، کچھ بھی ہو چلو، کچھ بھی ہو چلو، وہاں جب چلو گے تو میں خود ہی ایسے ملا دوں گا۔ تو اب سمجھ میں بات آ گئی کہ خدا تک، خدا کی معرفت، خدا پر ایمان عرفان مصطفیٰ سے پہلے ناممکن۔ اور ایک بات اور بھی ہے، معرفت تو خدا کی بھی جیسی آپ کی طاقت ہے حاصل کرنی ہی چاہیے، مگر کیا خدا کو سمجھنا آسان بات ہے؟ خدا کو سمجھنا یہ کوئی آسان بات ہے؟ کتنے ہی آپ کے دلی جذبات ہوں، میں قدر کرتا ہوں، آپ خدا کی معرفت چاہتے ہیں، خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ آسان ہے؟ اگر آپ بالکل علمی سطح پر غور کریں تو خدا کی معرفت عقلاً محال۔ کیوں؟ پہچان کے طریقے کتنے ہمارے پاس ہیں؟ تھوڑی سی تفصیل، پہچان کے طریقے ہمارے پاس کتنے ہیں؟ ہم کسی کی معرفت جب کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ تو جانتے ہو، ایک طریقہ یہ ہے، اس طریقے کا نام ہے ضابطۂ انس۔ یعنی ہم آپ کے ساتھ رہ رہے، مانوس ہو گئے،
مانوس ہو گئے، ہم پہچاننے لگے آپ کو. اسی لیے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ مجھے اتنی زیادہ پہچانے گا. مجھ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے میرے گھر کے لوگ، اور اس کے بعد محلے کے لوگ، اور چلے تو شہر کے لوگ. جتنی دوری بڑھتی گئی معرفت کم ہوتی گئی. سچی بات تو یہ کہ گھر کے لوگ سے میں اپنی حقیقت نہیں چھپا سکتا. اسی لیے یہ نبی کریم کا سب سے بڑا کمال، ان کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی بیوی، ورنہ دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکتا، گھر والوں کو نہیں دیا جا سکتا. جو جتنا زیادہ قریب اتنے ہی سبقت کرو. حضرت علی قریب ایمان لائے، صدیق اکبر قریب ایمان لائے، حضرت زید قریب ایمان لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ قریب ایمان. یہ نبی کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے. دوسروں کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، قریبی دوستوں کو نہیں دے سکتے، گھر کے لوگوں کو نہیں دے سکتے. تو متاثر کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ بیوی کو متاثر کرنا تو بہت مشکل کام، اور وہ ایمان لے آئے، وہ یہ ساری دنیا مان جائے گی، بیوی کا ماننا مشکل. کسی نے ایک مرتبہ مجھے ایک عجیب دلچسپ لطیفہ سنایا کہ ایک صاحب اپنی بیوی سے بہت عاجز تھے نیک سیرت. سوچا کہ اس کے اوپر اپنا روب کیسے جمایا جائے. کچھ دنوں کے لیے باہر نکل گئے، مجاہد و ریاضت میں وقت کی کاملین کی صحبت میں اللہ نے انہیں قوت پرواز دے دی. مختصر یہ وہ آئے ایک مرتبہ کہ اب اپنا روپ جمانے کا وقت آ گیا ہے، اپنے ہی مکان پر اڑنے لگے. بیوی نے ہاتھ اٹھا کر، آپ بالکل قطب الارشاد نظر آتے ہیں، آپ یقیناً قطب الاقطاب ہی ہوں گے. میرا شوہر اتنے دنوں سے گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں کہ وہ آ جائے. اب انہوں نے سمجھ لیا ہاں اب تو اثر جم گیا، اب کوئی بات، اب اپنے کو منوانے کا وقت آ گیا. باہر سے پھر اندر آئے، ارے تم نے اس بزرگ کو نہیں دیکھا؟ ابھی میں نے دعا کی ابھی آپ آ گئے، ابھی میں نے دعا کی ابھی آپ آ گئے. کہا کہ کیا واقعی وہ گزرا؟ ہاں صاحب، ان کی بزرگی میں کیا کمال، کیا کمی تھی، گنجائش کلام نہیں. ارے تم نے پہچانا نہیں؟ وہ لباس کون سا تھا دیکھا نہیں؟ اب وہ غور کرنے لگی، ارے وہ میں ہی تھا. اچھا آپ ہی تھے، جب ہی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، آپ کو اڑنا بھی نہیں آیا. بہت مشکل. تو جو مانوس ہوتا ہے. اچھا ایک بات اور بتا، یہ کیسے پتا چلے کہ آپ سے مانوس کون ہے؟ یہ کیسے پتا چلے کہ آپ سے مانوس کون ہے؟ تو وہ آپ یہ دیکھیں، جہاں آپ جائیں اور آپ کو کوئی گھبراہٹ نہ اس کو آپ سے گھبراہٹ ہو، نہ آپ کو اس سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو، آپ سمجھ لیں آپ مانوس. اسی لیے لوگ اپنے گھر میں تنہا 24 گھنٹے کیا مسلسل رہتے ہیں. دوسرے گھر میں جا کر تھوڑی وحشت ہوتی ہے، اس لیے کہ در و دیوار بھی مانوس ہوتے ہیں. کہ جس در و دیوار سے آپ مانوس ہوتے ہیں، آپ سے وہ مانوس ہوتے ہیں. تو اجنبی ماحول میں آپ کو گھبراہٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ انس نہیں ہے. تو جہاں آپ جائیں اور آپ کو سکون مل جائے، سمجھ لو آپ اس سے مانوس، وہ آپ سے مانوس. جیسے اہل سنت والجماعت کے لوگ جب خواجہ کے آستانے پر داتا کی نگری میں جاتے ہیں تو انہیں سکون مل جاتا ہے. انہیں سکون ملتا تو سمجھتے ہیں ہم ان سے مانوس، وہ ہم سے مانوس، دونوں ایک دوسرے سے مانوس. اب جس کو بزرگوں کے آستانے پہ جا کے بے چینی ہو تو سمجھ لیں نہ یہ اس سے مانوس نہ وہ ان سے مانوس. دونوں کو تو انس ہوتا ہے بار بار کی حاضری سے. تو مانوس ہوتا جتنا آپ قریب ہوں گے اتنے ہی تو ہم پہچانیں گے.
تو مگر مانوس جو ہوگا وہ آپ کے وطن ہی میں تو ہوگا نا، آپ کے علاقے میں ہوگا، آپ کے دیار میں ہوگا. بتاؤ اس ضابطے سے ہم خدا کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نہ وہ ہمارے دیار میں، نہ ہمارے وطن میں، نہ ہمارے گھر میں، نہ ہمارے ذہن و فکر میں. ہم مکان میں وہ مکان سے پاک، ہم مادی وہ مادے سے پاک، ہم زمانے میں وہ زمانے سے پاک. تو جب قرب ہو ہی نہیں رہا ہے تو انس کیسے پیدا ہوگا؟ اور انس کے ذریعہ جو معرفت ہوتی وہ کیسے ہوگی؟ انس کے ذریعہ جو معرفت ہوا کرتی ہے وہ کیسے ہوگی؟ تو اس طریقے سے بھی ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے. ایک طریقہ اور پہچاننے کا ہے، مثالوں سے. مثالوں سے پہچانتے ہیں. میں کوئی چیز دیکھ کر آیا اپنے وطن سے، اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے، نام لے رہا ہوں تو آپ سمجھ نہیں پا رہے. اس کا نام جو ادھر رائج ہے اس کو لے رہا ہوں، آپ سمجھ نہیں رکھتے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کی مثال یہاں ہے کوئی چیز، تو ہم نے کہا دیکھو فلاں چیز ہے نا اس کا رنگ اس سے ملتا، وہ فلاں چیز ہے نا اس کا مزہ اس سے ملتا. تو مثالوں سے ہم سمجھاتے ہیں، مثالوں سے سمجھاتے ہیں. اب آپ سوچیں، چار اندھوں کا قصہ آ گیا. کبھی ہاتھی نہ سنا نہ دیکھا، آ گیا ہاتھی دیار میں. اب اس کو پہچاننے کے لیے اندھے پہنچے تو کسی کا پیر جو پر ہاتھ پڑا، کسی کا ہاتھ دم کے اوپر پڑ گیا، کسی کا ہاتھ کان کے اوپر پڑ گیا. اب جب ان سے یہ پوچھا گیا جناب یہ ہاتھی کیا ہے، تو اس نے کہا ایک کھمبے کا نام ہاتھی ہے. جس کا دم پہ ہاتھ پڑا اس نے کہا ایک رسی کا نام ہاتھی ہے. جس کا ہاتھ جہاں پڑ گیا اب وہ کیا سمجھا سکے گا ہاتھی کو؟ تو مثال سمجھنے کے لیے بھی بینائی چاہیے. پہلے دیکھو گے تو سمجھو گے نا، صرف لفظوں سے نہیں سمجھ سکتے. وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نابینا معلم تھے، ماسٹر صاحب نابینا تھے پیدائشی. تو ان کے شاگرد نے کہا کہ ماسٹر صاحب آج دعوت ہے آپ کی. بیٹا کیا کھلاؤ گے؟ کہا میں کھیر کھلاؤں گا. کھیر تو انہوں نے کبھی سنی بھی نہیں تھی، دیکھی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کھیر کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا بالکل سفید رنگ کی ہوتی. اب سفید رنگ بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا، نابینا تھے. کہا یہ بیٹا سفید رنگ کیا ہوتا؟ تو کہا بگلے کے پر کی طرح ہوتا. اب بگلا بھی نہیں دیکھا تھا. کہا بیٹا یہ بگلا کیا ہوتا؟ تو ہاتھ ایسے بڑھایا کہ اس کی گردن ایسی ہوتی ہے. اب ہاتھ پھیر کر انہوں نے کہا اچھا ایسی ہوتی ہے، تو ایسی ٹیڑھی کھیر تو میں کھا ہی نہیں سکتا. وہ بیچارہ مثال دے رہا تھا، یہ حقیقت سمجھ گئے. مثال دے رہا تھا تو وہ حقیقت سمجھ گئے. انہوں نے مثال کس بات میں دیا، اس نے انہوں نے کیا حقیقت سمجھ لی؟ یہی تو لوگ غلطی کر رہے ہیں. آیت کریمہ میں قل انما انا بشر مثلکم میں مثال کی بات سمجھ دی جا رہی ہے، اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں، اس کو نبی کی حقیقت سمجھ رہے ہیں. تو معلوم ہے کہ مثال سمجھنے کے لیے بھی شعور کی ضرورت ہے اور بصیرت کی ضرورت ہے. اب بتاؤ خدا کو مثالوں کے ذریعے آپ سمجھانا چاہیں تو کیا سمجھا سکتے؟ مثال جتنی آپ بناؤ گے تو اسی دنیا کی نا. تو مادی دنیا کی مثال، زمان و مکان والی دنیا کی مثال سے خدا کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ لیسا کمثلہ شیء. جب اس کی مثال یہاں ہے ہی نہیں تو مثال لاؤ گے کہاں سے؟ اور جب لاؤ گے نہیں تو مثال کے ذریعہ جو سمجھائی جاتی ہے وہ بھی یہاں ناممکن. اور سمجھانے کا طریقہ کیا ہوتا؟ لفظوں کے ذریعہ. ابھی چشتی صاحب تعارف کرا رہے تھے تو لفظوں کے ذریعہ. اب بتائیے آپ کے الفاظ کیا خدا کی معرفت کرا سکیں گے؟ کیوں؟ یہ الفاظ آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. یہ سارے الفاظ کے وضع کرنے والے کون ہیں؟ آپ خود ہیں. جب کسی چیز کو بولنے کی کوئی ضرورت ہوئی ایک لفظ آپ نے ایجاد کر دیا. عالم کے معنی یہ ہے، بصیر کے معنی یہ ہے، سمیع کے معنی یہ ہے، پانی کے معنی یہ ہے، دانا کے معنی یہ ہے. تو یہ بنانے والے آپ ہیں.
اسی لیے نام کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب چیز آ جائے. بیٹا پہلے پیدا ہوتا پھر نام رکھا جاتا، یہ نہیں پہلے نام رکھ دو پھر پیدا ہو، ایسا نہیں ہوتا. نام کی ضرورت پڑ گئی جب چیز مانا پہلے آ جائے پھر اس کا نام رکھا جاتا. تو یہ الفاظ ناقص ہیں. ہمارے پاس جتنے الفاظ ہیں وہ سب ناقص ہیں. اس سے خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی. یہ الفاظ ہم نے اپنے صفات کے ظاہر کرنے کے لیے بنائے. تو جو الفاظ خود ہماری اپنی معرفت کرانے کے لیے ہو، ان لفظوں سے ہم خدا کی معرفت نہیں کر سکتے. علم کا لفظ ہم نے اپنے لیے رکھا، تو جو لفظ علم ہمارے علم کی معرفت کراتا، وہ علم خدا کے علم کی کیسے معرفت کرائے گا؟ تو ہمارے الفاظ ناقص ہیں. اسی لیے ہم کو اپنے الفاظ کی تطہیر کرنی پڑتی ہے. اپنے الفاظ سے مادیت کو نکالنا پڑتا ہے. اپنے الفاظ کو زمان و مکان سے الگ کرنا پڑتا ہے. پھر جا کے کچھ ہمیں معرفت کا کوئی حصہ ملتا ہے. تو کوئی لفظ قرآن میں تو ید اللہ فوق ایدیہم ہے، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا چہرہ. اب ان لفظوں سے وجہ کا لفظ تو ہم نے اپنے چہرے کے لیے بنایا، ید کا لفظ تو ہم نے اپنے ہاتھوں کے لیے بنایا. تو ان لفظوں سے ہم خدا کی معرفت کبھی حاصل نہیں کر سکتے. ہمارے الفاظ ناقص ہیں. اسی لیے دوستو، الفاظ سبھی کے پاس تھے نا. لفظوں سے اگر خدا کو سمجھا جا سکتا تو ساری دنیا خدا کے ماننے والی ہو جاتی. مگر الفاظ ہمارے ناقص ہیں، اس لیے ہم لفظوں کے ذریعہ بھی خدا کو نہیں سمجھ سکتے. ایک طریقہ اور ہے سمجھانے کا، اشاروں کے ذریعہ سمجھاتے ہیں. مولانا غلام یاسین صاحب کون ہے؟ یہ. چشتی صاحب کون ہے؟ یہ. مسعود صاحب کون ہے؟ یہ. ہم نے کچھ نہیں کہا، یہ بس یہ اور وہ. تو یہ وہ بھی اسے کیا جا سکتا جو سامنے، اشارہ بھی اسے کیا جا سکتا ہے جو نظر کے سامنے ہو. اور خدا اس طرح کی اشاروں سے بھی پاک. کیا آپ پوچھو خدا کون کہ یہ ہے، معبود کون کہ وہ ہے، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے. تو اشاروں کے ذریعہ جو معرفت کرائی جاتی ہے وہ بھی یہاں ناممکن. اچھا، معرفت کا طریقہ اور ہے جس کو ضابطۂ ازداد کہتے. ایک ضد سے دوسری ضد کو پہچانو. تو رفع الاشیاء بازداد، حرارت کو ٹھنڈک سے پہچانو، نور کو ظلمت سے پہچانو. تو یہ ایک چیز کی ضد دوسرے چیز کو پہچانتی. مثال کے طور پر میں کہوں کہ چشتی صاحب اس وقت نہ لیٹے ہیں نہ کھڑے ہیں، آپ سمجھ کے بیٹھے، اور کوئی چوتھی شکل تو ہے نہیں. فلاں شاد حرکت میں ہے، ساکن نہیں. فلاں ساکن ہے، حرکت میں نہیں. فلاں ٹھنڈا ہے، گرم نہیں. فلاں گرم ہے، ٹھنڈا نہیں. فلاں روشنی میں ہے، تاریکی میں نہیں. فلاں تاریکی میں ہے، روشنی میں نہیں. تو ضد کو ضد سے پہچانتے. مگر دوستو، رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوچھو، کھڑا ہے نہیں، بیٹھا ہے نہیں، لیٹا ہے نہیں، گرم ہے نہیں، نرم ہے نہیں، حرارت ہے نہیں، ٹھنڈک ہے نہیں. اتنی نہیں سننے کے بعد حرکت میں ہے نہیں، سکون میں ہے نہیں، تو پھر آپ کہیں گے پھر نہیں. جب کوئی چیز نہیں تو یہ قانون بھی وہاں نہیں چل رہا. ایک ضد سے دوسری ضد کو پہچاننے والا جو قانون، یہ بھی وہاں نہیں چل رہا. تو ہے کس قدر دشوار بات. خدا کا پہچاننا نہ لفظوں سے، نہ اشارے سے، نہ انس سے، نہ ضابطۂ ازداد سے، اور نہ ضابطۂ استخارہ. ایک پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تلاش. مثال کے طور پر ہم یہ پوچھیں کہ نیویارک کے کنارے کیا ہے، تو پہلے آپ نیویارک چلے، آخری حد تک پہنچ جائے، اور پھر اب یہ ہے. نیو جرسی کا کنارے کیا ہے،
مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، شمال میں کیا، آپ چلے گئے، مشرق بھی دیکھا ہے، مغرب بھی دیکھا ہے، شمال بھی دیکھا ہے، اور کئی دفعہ مغرب میں یہ ہے، شمال میں یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ پہلے اس کو کراس کرو پھر دیکھو کیا ہے، پہلے اس کو کراس کرو پھر دیکھو کیا ہے۔ اگر اس طرح سے خدا کو پہچاننا ہے تو پہلے عالم امکان کو کراس کرو، پہلے عالم امکان کو کراس کرو پھر دیکھو کیا ہے۔ ارے مگر تم کراس کیسے کرو گے؟ تم بھی ممکن، تمہاری ذات ممکن، تمہاری حقیقت ممکن، جب سب کچھ چھوڑ دو گے تو لے کے کیا جاؤ گے؟ ساری ممکن چیز تو یہیں رہ گئی، تو آپ لے کے کراس کیا کریں گے؟ تو جب یہ چیز ممکن ہی نہیں تو خدا کی معرفت ناممکن۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیں۔ اور معرفت کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے، وہ دوسرا، وہ یہ ہے کہ ماحول سے، جو جس ماحول میں ہوتا ہے اس کی پہچان ہو جاتی۔ درود پڑھنے والے، میلاد کرنے والے ماحول میں جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ ایسے ہی ہوگا۔ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، یہودی ہو گیا، مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا، مجوسی ہو گیا، مسلمان کے گھر میں پیدا، یہ ماحول، اس میں اسے کوئی دماغ سوزی بھی نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، تو جہاں پیدا ہوا وہاں جو ماحول پایا ویسے ہو گیا وہ۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ اس طریقے سے بھی اگر آپ خدا کو پہچاننا چاہیں تو وہ آپ کے ماحول میں تو نہیں، نہ آپ اس کے ماحول میں، تو یہ طریقہ بھی ناممکن، خدا کی معرفت ناممکن۔ مگر دوستو، ایک طرف تو خدا کی معرفت کے سارے راستے مجھے بند نظر آ رہے ہیں، اور خدا کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تم کو، جنوں کو، انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ سمجھتے ہیں عبادت یہ عمل ہے، اور عبادت ممکن ہی نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو۔ عبادت بنتی نہیں جب تک ایمان نہ ہو، سمجھا؟ اور ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علم نہ ہو، علم نہ ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تو تفسیر ہے، لیعبدون لیعرفون، ہم نے جن انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہمیں پہچانے، اس لیے کہ جب تک پہچانیں گے نہیں مانیں گے کیسے، اور جب تک مانیں گے نہیں عبادت کیسے کریں گے؟ تو عبادت کے لیے ایمان کے لیے معرفت ضروری۔ تو اب ایک طرف لازم کیا جا رہا ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں، جتنا زیادہ پہچانیں گے اتنے ہی بڑے عابد ہوں گے، جتنا زیادہ پہچانیں گے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پہچاننے کے سارے راستے بند، تو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ تو پھر ہمیں جواب ملتا ہے، نادان، ہمیں اگر پہچاننا ہے تو تجھے زمین و آسمان کی قلابازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مریخ پر کمندیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، چاند پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، مادہ و مادیات کی دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں ہم کو پہچاننا تو سنو، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد، میں تو ایک خزانہ مخفی تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے نور محمد کو پیدا کر دیا، میں نے نور محمد کو پیدا کر دیا۔ تو بس اب انہی کو پہچانو، ان کی پہچان ہی میری پہچان ہے، ان کی معرفت ہی میری معرفت ہے، ان کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، ان کا ذکر ہی میری ذکر ہے، ان کا محبت ہی میری محبت ہے، ان کا عشق ہی میرا عشق ہے۔ پہچانو، ان کو پہچانو۔ میں نے ان کو پہچان اسی لیے پیدا ہی کیا ہے، یہ وسیلے معرفت بنے، ان کو پہچانو۔ کتنا آسان ہو گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ خود ہی پہچان کرا رہا ہے کہ اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ فانوس میں ہے، وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب کہیں آپ یہ نہ سوچنے لگیں کہ ٹھیک ہے سرکار کا ارشاد اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور، سب سے پہلی مخلوق، بل خلق کلہم من نوری، اور ساری مخلوق جو ہے وہ میرے نور سے۔ اللہ کا نور اور پھر زمین و آسمان کا نور،
تو تاریکی کیوں ہے؟ روشنی ہو تاریکی بھی رہے ساتھ ساتھ. یہ کفر کیوں ہے؟ یہ شرک کیوں ہے؟ ظاہری تاریکیاں بھی ہیں، معنوی تاریکیاں بھی ہیں. یہ نفاق کیوں ہے؟ نور آیا تو تاریکی کو تو چلا جانا چاہیے. نور آیا تاریکی رہ گئی. اس سلسلے میں ایک خاص بات کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں. دیکھو دوستو، نور کا کام کیا؟ آفتاب کا نور آتا ہے نا تو تاریکی چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ عام تاریکی ختم ہو جاتی ہے. مگر آفتاب کے نور کا کام کیا؟ آفتاب کے نور کا کام آپ کے در و دیوار پر لگی ہوئی سیاہیوں کو دھونا نہیں، دکھانا. آفتاب کا کام سیاہیاں صاف کرنا نہیں، سیاہیاں دکھانا. اندھیرے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دیوار پر سیاہی کتنی ہے، سفیدی کتنی ہے، سرخی کتنی ہے، سلالی سبزی کتنی ہے. اندھیرے میں ہمیں کچھ نہیں پتا تھا. آفتاب نکل آیا، اب ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ہم پہچان گئے یہ تاریکی ہے، یہ اجالا ہے، یہ سفیدی ہے، یہ سبزی ہے. تو جب تک نور مصطفیٰ نہیں آیا تھا ہم سمجھے ہی نہیں تھے کہ ابو جہلیت کدھر ہے، صدیقیت کدھر ہے، فاروقیت کدھر ہے، غنا کدھر ہے، ولایت کدھر ہے، کفر کدھر ہے، ایمان کدھر ہے، شرک کدھر ہے، توحید کدھر ہے. نور مصطفیٰ نکلا، ہم نے سب دیکھ لیا. یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ ایمان ہے، یہ صداقت ہے، یہ عدالت ہے، یہ سخاوت ہے، یہ ولایت ہے. تو آپ نور کا کام جو ہے وہ سیاہیوں کو مٹانا نہیں ہے، دکھانا ہے. رات میں چلا، میرے پیر کے نیچے پڑ گیا سانپ، میں نے سمجھا رسی. آگے بڑھا تو پیر کے نیچے پڑ گئی رسی، میں نے سمجھا سانپ. تو رات کی تاریکی میں سمجھ ہی نہیں سکا رسی کیا ہے، سانپ کیا ہے. مگر جب سورج نکلا تو سمجھ میں آ گیا یہ سانپ ہے، یہ رسی ہے. تو سورج رسی کو سانپ نہیں بناتا، سانپ کو رسی نہیں بناتا، دکھا دیتا ہے تاکہ دھوکہ نہ ہو کہ سانپ کدھر ہے، رسی کدھر ہے، خطرہ کدھر ہے، امن کدھر ہے. تو یہ سورج کا کام یہ ہے. تو نور مصطفیٰ آیا تو کوئی منافق اپنا چہرہ چھپا نہ سکا. نور مصطفیٰ آج تک منافق اپنا چہرہ چھپا نہیں پا رہے. جب سے نبی نے منافقوں کو اپنی محفل سے نکالا آج تک وہ جناب والا اپنا منہ چھپا رہے ہیں. مگر چھپانے کے بجائے کبھی کبھی چھپا دیتے ہیں، دوسری غلطی کرتے ہیں. وہ آپ یاد کرو اس واقعے کو. تفسیر بخاری شریف کی شرح فتح الباری، ارشاد الساری فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی اور عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی انہوں نے اس واقعے کی تفصیل کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب تک کہ منافقوں کے ساتھ رعایت کے احکامات تھے سرکار تعریف قلب فرماتے رہے، ان کو چھوٹ دیتے رہے. مگر جب خدا نے یہ طے کر لیا کہ خبیث و طیب کو الگ الگ کر دیا جائے تو سرکار کھڑے ہو کر کے کہتے اخرج یا فلاں. کہاں؟ جمعہ کے دن مسجد کے اندر ممبر سے سرکار خطاب فرما رہے ہیں اخرج یا فلاں فإنک منافق، یہ فلاں تو نکل جا، تو منافق ہے. اخرج یا فلاں فإنک منافق، یہ فلاں تو بھی نکل جا، تو منافق ہے. ایسے کہتے کہتے سرکار نے 36 انسانوں کو نکالا. 36 انسانوں کو نکالا. یہ لوگ مسجد میں کس لیے آئے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، اقتداء کرنے کے لیے آئے تھے. یہ سمجھتے تھے رسول ہمارے نفاق کو نہیں جانتے، رسول ہمارے نفاق کو نہیں جانتے. ایک ایک کا نام لے کے جب نکالا تو کسی نے نہیں کہا، اتنے ہوشیار تھے ذرا وہ،
کسی نے نہیں کہا اے اللہ کے رسول یہ تو میرے دل کی بات ہے، کہاں میرے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے مال غنیمت میں شریک ہیں، ہم کہاں کے منافق ہیں، آپ نے کیسے ہمیں منافق کہہ دیا؟ کوئی نہیں بولا، سرکار اٹھاتے گئے، وہ اٹھتے گئے اور سب باہر ہو گئے۔ وہ لوگ بڑے ہوشیار تھے، سمجھ رہے تھے ارے بھائی یہ بے خبر کی بات نہیں ہے، یہ بے خبر کی بات نہیں ہے، حجت مت کرو، ان سے حجت مت کرو، ابھی نفاق کھلا ہے، سارے عیب کھل جائیں گے، جتنا ہم ان سے حجت کریں گے اتنے ہی ہم پھنستے چلے جائیں گے۔ اور جب یہ 36 کا قافلہ مسجد سے نکلا تو فاروق اعظم ذرا تاخیر سے آئے تھے، انہیں شرمندگی ہوئی کہ جماعت ہو گئی، یہ نمازی نکل رہے ہیں، یہ نمازی نکل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جماعت ہو گئی۔ اور اندر آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ صحابہ نے مجدہ سنایا کہ خدا نے کہا تھا نا وَسَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، تو ایک تو عذاب آج ان کو مل گیا ہے، دوسرا قبر میں یا حشر میں جہاں چاہے گا رب دے دے گا۔ کہا کہ رسول نے سب کو نکال دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب رسول نے ان کو نکالا تو کس بنیاد پر نکالا تھا؟ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے علم ہی کی بنیاد پر تو نکالا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یہ نکلنے والے منافقین رسول کے علم ہی سے ٹکرا رہے ہیں، اسی علم کو نہیں ماننا چاہتے جس علم کی بنیاد پر نکالا تھا، جس علم کی بنیاد پر۔ اگر رسول کا علم غیب یہ مان لے تو ماننا صحیح ہو جائے گا نا کہ سرکار نے صحیح کیا تھا، سرکار نے صحیح کیا تھا جو ہمیں نکال دیا۔ تو اس علم کی بنیاد پر سرکار نے جب نکالا، حالانکہ اس وقت سرکار کی رعایت بہت تھی، بہت اتنی رعایت تھی، اور یہ لوگ آپس میں مذاق بھی کرتے تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نور کا کام کیا ہوتا ہے، نور جو ہے تاریکیوں کو رہنے ہی نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ سرکار نے ایک حدیث شریف ایک ارشاد سرکار کا ہوا، تفسیر خازن میں اس کی تفصیلات ہیں کہ عرضت علی امتی فی سؤالها فی الدین وعلمت من یؤمن بی ومن یکفر۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی یہ امت میری پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھ پر پیش کی گئی، تو میں نے پہچان لیا اس میں کہ ایمان والا کون ہے، کفر کرنے والا کون ہے، میں نے پہچان لیا۔ تو فبلغ ذلك المنافقین، یہ بات جب منافقوں تک پہنچی فقالوا استہزاء، مذاق اڑانے لگے، زعم محمد انه يعلم من يكفر من يؤمن به ومن يكفر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے اور کفر والے سب کو جان گئے، وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، ہم انہی کے ساتھ ہمیں نہیں پہچانتے، ہم انہی کے ساتھ ہمیں نہیں پہچانتے۔ ذرا سا آپ دیکھیں نور کو چیلنج کر رہے ہیں، نور کو چیلنج کریں۔ تو سرکار کو جب بات پہنچی تو سرکار آئے ممبر پر، رونق افروز ہوئے، خدا کی حمد و ثنا کی، اور پھر کیا الفاظ استعمال فرمایا، ما بال قوم طعنوا فی علمی، ارے یہ قوموں کا حال کیا ہے، میرے علم پر طنز کر رہے ہیں، میرے علم کا مذاق بنا رہے ہیں۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعہ الا نبأتکم بہ، آج سے قیامت تک جو پوچھنا ہے پوچھ لو، آج سے قیامت تک جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ اچھا صاحب ایسی بات نہیں کہ نہیں پوچھا، ایک صاحب پوچھتے من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے باپ کون ہے؟ تو سرکار نے کہا حذیفہ، تم حذیفہ کے بیٹے ہو۔ تو ایک یہ تو ایمان والے نے پوچھا تھا، تو منافق نے سوچا کہ باپ کا نام بتانا کون سی بڑی بات ہے، سن لیا ہوگا، اور ایسا سوال کریں کہ جواب وہ صحیح نہ دے سکیں۔ تو کہا این مدخلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا ٹھکانہ کدھر ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا یہ مجھے مسلمان سمجھ رہے، مجھ کو مسلمان سمجھ رہے، سیدھے سیدھے کہہ دیں گے جنت، سیدھے سیدھے جنت کہہ دیں گے، مگر سرکار کہتے ہیں فقال النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ اب سمجھا کہ جو میں چھپا رہا تھا وہ چھپا نہیں ہے، جو چھپا رہا تھا وہ چھپا نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ دیکھا آپ نے، یہاں پر ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے سوال بھی عجیب،
ایک بڑا اہم سوال تھا جو لوگ معلوم کرنا چاہتے تھے، اور اس کا موقع بڑا اچھا آ گیا کہ اب تو سرکار نے چیلنج ہی کر دیا، پوچھ لو، اب تو اجازت۔ وہ کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ لوگ جاننا چاہتے تھے۔ یسألونک عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں سوال ہوتے رہتے تھے، یہ رسول یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ تو یہ سوال اٹھا تھا، مگر اب اس مجلس میں اگر اٹھتا، چیلنج تھا نا کہ قیامت تک کچھ پوچھو بتاؤں گا، بڑا اچھا موقع تھا، مگر سوال یہ نہیں کیا۔ کیا کیا؟ میرا ٹھکانا کدھر ہے، میرا باپ کون ہے؟ سوال جو مناسب کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور جو کیا بھی وہ عجیب طریقے کا سوال تھا، سیدھا سادہ سوال۔ اب آپ سوچیں، یہاں پر ہم نبی کے علم کے ساتھ ساتھ ان کے اختیار کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے تعلق سے نبی نے بہت کچھ بتا دیا، نشانیاں بتا دی، چھوٹی بڑی نشانیاں بتا دی، یہاں تک کہ دن بھی بتا دیا، جمعہ کا دن، مہینہ بتا دیا، محرم کا مہینہ، تاریخ بتا دی، 10ویں تاریخ، وقت بھی بتا دیا، ظہر عصر کا وقت۔ اب کیا نہیں بتایا؟ سن ہی تو نہیں بتایا نا، وقت بتایا، دن بتایا، نشانیاں بتائیں، مہینہ بتایا، اب صرف سن ہی نہیں بتایا نا۔ سن نبی نہیں بتا سکتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، اس لیے قرآن نے کہا تھا قیامت اچانک آئے گی، بغتتاً، قیامت اچانک آئے گی۔ سن بتا دیتے تو اچانک رہتی، اگر نبی سن بتا دیتے تو کیا اچانک رہتی؟ تو نبی قرآن کی تصدیق کے لیے آتا ہے، تکذیب کے لیے نہیں آتا۔ تو سن نہیں بتایا، سب بتا دیا، تو آج تو موقع تھا نا، کوئی پوچھ لیتا کہ جب چیلنج کیا کوئی منافق ہی کھڑا ہو جاتا، ایمان والے نہ کھڑے ہوتے، منافق ہے، اچھا ایسے ہی تو بتا دیجئے کس سن میں آئے گی قیامت، اتنا موقع تھا۔ مگر دیکھو نبی کا اختیار، نبی کا اختیار، جس بات کا جواب نہیں دینا چاہتے وہ سوال دل میں پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ سوال دل میں پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے، تم وہی سوچو گے جس کا جواب میں دینا چاہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اور یہاں ایک سبق کی بات یہ ملی کہ نبی کے علم پر اعتراض کرنا، مذاق کرنا، یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور اس اعتراض کا جواب دینا یہ سنت رسول ہے، اس اعتراض کا جواب دینا یہ سنت رسول ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ نور آیا اور تاریکی رہ گئی، نہیں، نور آیا تو سب عالم انوار ہو گیا، ساری ظلمتیں نگاہوں کے سامنے آ گئی، اب کسی کو کوئی دھوکہ فریب نہیں دے سکتا۔ ایک بات اور بھی چلتے چلتے آخری عرض کر دوں، ایک بات یہ بتائیے، جہاں نور ہوتا ہے وہاں روشنی ہونی چاہیے نا، یہی تو آپ نے، جب نور ہے تو اندھیرا کیوں ہے، یہی سوال ہے۔ اب ظاہری اندھیرا، اس لیے کہ وہ نور حسی بھی ہے، نور معنوی کے ساتھ نور حسی بھی ہے، تو جب نور حسی ہے تو اندھیرا کیوں ہے؟ جہاں نور ہے وہاں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات بتاؤ، فرشتے نور ہیں کہ نہیں؟ فرشتوں کے نور ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ آپ کے ساتھ کتنے فرشتے؟ کم سے کم 2 تو آپ مانتے ہیں سیدھے سیدھے، ورنہ 5 فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک داہنے ہاتھ پر، ایک بائیں ہاتھ پر، ایک پیشانی کے سامنے، ایک سینے کے سامنے، ایک پشت کے سامنے، یہ تو رہتے ہی ہیں مستقل، یہ مستقل آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ داہنے والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا برائیاں لکھتا ہے، پیشانی والا جب آپ درود پڑھتے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور سینے والا نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے، پیچھے والا جو ہے وہ برائیوں سے روکتا ہے۔ تو 5 ہے نا، اور یہ سب نور، اتنے نورانی لوگ آپ کے ساتھ چلے، یہ اندھیرا کیوں؟
5 قندیلیں سب لے کر آئے ہوئے ہیں، نورانی قندیلیں، اور اتنے آدمیوں کو جمع کیجئے تو کتنی قندیلیں ہو گئی؟ تو ذرا سے اس چراغ کو بجھا کے دیکھو، جو تم نے چراغ جلا رکھے کو بجھا کے دیکھو، اتنا نور۔ تو سنو، بات یہ ہے کہ نور جتنا لطیف ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اتنی ہی لطافت چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے اندھیرا کہیں بھی نہیں، پہلے اپنی نگاہوں میں وہ لطافت پیدا کرو۔ جتنا لطیف ہوتا ہے، ایک نور سے کام نہیں چلتا، ایک تو نور کا اتصال ہونا چاہیے۔ سورج کا نور تنہا آپ کو کام نہیں دے گا اگر آنکھ میں نور نہ ہو، اور آنکھ کا نور کام نہیں دے گا جبکہ سامنے کوئی دوسرا نور نہ ہو۔ تو نور سے نور ملتا، تو جتنی لطافت ہوتی ہے، جتنا لطیف انسان ہوگا ویسے ہی لطیف چیزوں کو محسوس کر سکے گا۔ ہمارے اندر مادیت کا غلبہ جب تک رہے گا ہم ان نورانی ہستیوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور اگر ہماری لطافت اتنی بڑھ جائے کہ ملکوتی شان نظر آنے لگے تو ہم خود ہی ساری دنیا کو روشنی دیکھیں گے، کہیں کوئی تاریکی نظر نہیں آئے گی۔ تو نگاہ مصطفیٰ کا تو عالم یہی تھا، ایسے ہی رات میں دیکھتے تھے جیسے دن میں دیکھتے ہیں، جیسے بالکل رات اور دن کا دیکھنا وہاں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ وہ سرکار کی نگاہوں کی لطافت کی بات ہے۔ جتنے لطافت پیدا کرو پھر دیکھو، ورنہ یہ فرشتے آپ کے اوپر ہیں، آپ کو محسوس نہیں، آپ کے کاندھے میں پر ہے، آپ کو محسوس، وہ اتنے لطیف ہیں کہ ان کی لطافت کسی کثافت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پہلے اپنے اندر وہ لطافت پیدا کیجئے، پھر آپ جا کر دیکھیں گے تو رب تبارک و تعالی نے اپنے نور ربوبیت کو رحمت مصطفیٰ کے فانوس کے اندر ایسا گھیر دیا ہے کہ جہاں جہاں رب کے ربوبیت کے جلوے ہوں وہاں رحمت کی تجلیاں ہوں، وہاں رحمت کی تجلیاں ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی نور فانوس کا رنگ بھی لیے بغیر نہیں جاتا۔ چراغ میں جو روشنی ہوتی ہے نا، اس پر ایک فانوس ہوتا ہے، فانوس، تو فانوس کا جو رنگ ہوتا ہے ظاہر وہی ہوتا۔ یہ بلب اگر ہرا ہے تو اس میں لال روشنی نہیں آئے گی، لال ہے تو ہری روشنی نہیں آئے گی، جیسا بلب ہوگا۔ حالانکہ وہ نور کا رنگ نہیں ہے، وہ بلب کا رنگ ہے۔ جو رنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بلب کا رنگ ہے، نور کا رنگ تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ فانوس چڑھا ہوا۔ تو یہاں پر ساری کائنات میں جو رنگ ہے یہ مصطفیٰ کا رنگ ہے، یہ مصطفیٰ کا رنگ ہے۔ اور نور خدا کا رنگ مصطفیٰ کا، نور خدا کا رنگ مصطفیٰ کا جہاں تک پھیلا دیا، پوری کائنات کے خدا نے اس نور کو پیدا کیا۔ اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کو روشن کرنے والا ہے، اور جس نور سے روشن کرنے والا ہے اس نور کا نام ہے نور محمد، نور محمد۔ ایک بات بتاؤ، آپ کوئی چیز روشن کرنے والے ہوں، چراغ جلانے والے ہو، تو اس چراغ کی حفاظت بھی تو آپ ہی کریں گے۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ وہ چراغ ہے جس کو خدا نے روشن کیا، تو خدا ہی اس کا محافظ۔ اس چراغ کو کوئی بجھانا چاہے تو بجھا نہیں سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اس لیے کہ جو بجھانے کی کوشش کرنے والے ہیں اول تو ان کی پھونک وہاں تک کہاں پہنچے، مگر پھونک پہنچے یا نہ پہنچے، پھونکنے والے پھونکتے ضرور ہے، پہنچے۔ آپ نے اس پھونکنے والے قصہ نہیں سنا؟ حضرت ابراہیم کا آتش قدے میں ڈالا تھا نا، نمرود نے ڈالا تھا، اور اتنا بڑا دائرہ لے لیا تھا۔ آپ نمرود کو بھی دیکھو، ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں، اتنا بڑا آتش قدا۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ مقابلہ نور نبوت سے ہے، وہ بھی جانتا رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد آتش قدا تیار ہو گیا، اب جلانے والے ہی ہمت نہیں کرتے قریب جائیں۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ بھیجے کیسے، تو منجنیق کا سہارا لیا گیا، اور قربان چاہیے حضرت ابراہیم کی اطمینان پر۔ جا رہے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے حل لک حاجۃ یا ابراہیم، ابراہیم کوئی ضرورت ہے؟ کہا تمہاری نہیں،
ارے خدا سے کچھ ہاں ہے مگر کہنے کی ضرورت نہیں، جس سے ہے اس سے کہنے کی ضرورت ہے، اور تم سے ہے ہی نہیں، کیا اطمینان سے جا رہا ہے؟ ہاں تو میں پھونک والے کی بات کر رہا تھا، ایک چھوٹا سا جانور جس کو ہمارے ہاں گرگٹ کہتے ہیں، وہ دور سے پھونک مار رہا تھا، زہر قریب وہ بھی نہیں جاتا تھا، آنچ اتنی تھی اسے بھی تو جلنے کا خطرہ تھا نا، تو اتنی دور سے پھونک مارتا تھا جہاں آگ کی آنچ نہ پہنچے، تو جب آنچ نہیں پہنچے گی تو اس کی پھونک پہنچے گی؟ جب اتنا بچ کے وہ پھونکے گا تو کیا اس کی پھونک پہنچے گی؟ مگر اس میں اچھا یہاں ایک پھونکنے والے کا یہ حال دیکھا اور ایک پانی سے بجھانے والے کے بھی حال دیکھ لیا۔ چھوٹا سا پرندہ تالاب سے اس کے چوچ میں کتنا پانی آئے گا، قطرہ دو قطرہ لے کے، اور اتنا اڑنا کہ اسے بھی آنچ نہ لگے، وہاں سے 2-4 قطرے پانی ڈالنا کہ آگ بجھ جائے، کیا بجھے گی؟ اس کے پانی سے آگ بجھنے والی نہیں اور اس کی پھونک سے آگ جلنے والی نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ عداوت و محبت کا پتہ چل رہا کہ عداوت کرنے والا کون ہے، محبت کرنے والا کون ہے۔ تو رسول کو پھونک مارو، تمہارے پھونکنے سے کوئی اس کا نقصان نہیں، گنبد خضرا کے جمال میں کوئی فرق آنے والا نہیں، ان کی شادابی اور سرسبزی میں کوئی آنچ لگنے والی نہیں، بس پھونک سے پتہ چلے گا کہ عداوت والا کون ہے۔ پھونکنے سے، گنبد خضرا کے اوپر پتھراؤ کرنے سے، اس کے گرانے کی اسکیم سے صرف اتنا ہی پتہ چلے گا کہ محبت و عداوت والا کون ہے۔ اور اے درود پڑھنے والوں، مبارک ہو تمہارا درود پڑھنا، مگر اتنا خیال رکھنا تمہارے درود کی ہمارے نبی کو ضرورت نہیں ہے، تمہارے درود کی ہمارے نبی کو ضرورت نہیں ہے، اور تمہاری درود سے نبی کا درجہ بڑھنے والا نہیں ہے۔ تمہارے درود کا فائدہ تمہاری ذات کو ملے گا، تمہارے پڑھنے کو فائدہ تمہاری ذات، مگر تمہارے پڑھنے سے تمہاری محبت کا پتہ چلے گا، تمہاری وابستگی کا پتہ چلے گا کہ تمہیں اس دربار سے وابستگی ہوئے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح والمصباح فی زجاجہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔